آپ کی نظر میں ریلیجیس انفلوئنسر کا جو ورڈ ہے آپ اسے کیا اخذ کرتے ہیں؟ میرے ذاتی طور پر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرم نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک سیکولر ملک ہے تو وہاں پہ عام طور پہ جو لوگوں کی ذہن سازی کرنے والے لوگ ہیں وہ سیکولر اگر ہمیں نظر آتے ہیں، تو ایسے ہی ایک ریلیجس ملک میں ہمیں جو بھی انفلوئنسر ہیں وہ ریلیجس ہی نظر آنے چاہیے۔ اب ریلیجن کی فیلڈ بہت براڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو دین کی اخلاقیات، معاملات، حلال حرام، فقہ، ان معاملات پہ جو بات کرتے ہیں وہ دین کے علماء ہیں، بٹ ان اے براڈر سینس ہمارے سائنسدان بھی ریلیجسلی گراؤنڈڈ ہو سکتے ہیں، ہمارے جو نفسیات دان ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، وہ بھی، کیونکہ سارے مضامین تو بہرحال یہ جو ہے اسلام ان کو ایکسکلوڈ تو نہیں کرتا، تو اس حوالے سے وہ جتنے بھی انفلوئنسر ہیں وہ سارے کے سارے ریلیجس ہی ہونے چاہیے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نا ریلیجس انفلوئنسر، تو اس سے ساتھ ایک تاثر ایسا ابھرتا ہے کہ کوئی نان ریلیجس انفلوئنسر بھی ہے۔ وہ تو پاکستان میں کوئی کلیم نہیں کرتا، ایون جو سیکولر لوگ ہیں وہ بھی کوئی نان ریلیجس تو نہیں ہیں، کسی کی کوئی تکفیر تو نہیں ہے اس پہ۔ سو ٹیکنگ دیٹ انٹو اکاؤنٹ آئی تھنک یہ ٹرم جو ہے یہ ان نیسیسری ہے، بہرحال چل رہی ہے سوسائٹی میں۔ اسی کے اوپر میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں کیا چیز ایک ابھر کے آتی ہے کہ جب ایک ورڈ ریلیجیس انفلوئنسر آتا ہے؟ یہ میرے خیال ہے ٹرم میں غیر ضروری، جس طرح کیسر بھائی نے کہا، لیکن اوبیسلی جو ہم نے دیکھا کہ پچھلے 5-1 سال کے اندر جو ایک انفلوئنسرز کا رائز ہوا ہے اس میں ریلیجیس لوگوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، اور جو پلیٹ فارم ہے اس کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے، مطلب یہ کہ پرو ریلیجن لوگوں نے بھی اور رائٹ ونگ کے آپ لوگ کہہ لیں، لیکن یہ ٹرم ہماری اپنی ڈیوائس کی گئی ہے، اور یہ لیکن اچھی چیز ہے کہ کیسر بھائی جیسے اور بہت سارے ایسے لوگ جو کہ پہلے نہیں آ رہے تھے، اور بہت سے لوگ جو ایک طریقے سے آپ کہہ لیں ملائیت سے بیزار تھے یا جمعہ خطبہ نہیں سن رہے تھے اور مولوی حضرات کی اس طرح سے باتیں نہیں سن رہے تھے، ایگزیکٹلی وہی باتیں ایک نان ریلیجیس ایک آؤٹ لک کے ساتھ کیسر بھائی جیسے لوگ اور بہت سے ایسے لوگ جب انہوں نے ان کی زبان میں بات کی، ان کی ٹرمنالوجی کو اختیار کیا اور ان جیسے گیٹ اپ کو اختیار کرتے ہوئے ایک ریلیٹیبل طریقے سے چیز کو پیش کیا، تو وہ زیادہ جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے پہنچی ہے۔ اور کیسر بھائی نے صحیح کہا کہ اس کے اوپر آپ اگر وہ کریں گے ریلیجیس اور نان ریلیجیس تو وہ ایک تھوڑی سی اس میں چلی جاتی ہے۔ ویسے کیسر بھائی اس میں کیا آپ کا ویسے ہے کہ یہ جو ریلیٹیبل طریقے سے مطلب یہ یوز کلب والے نے شروع کیا، اس کے بعد بہت سے اور لوگ بھی آئے اور وہ کیپ پہن کے اور ایک سرٹن حلیہ اختیار کر کے دین کی بات زیادہ بہتر طریقے سے نہیں پہنچ گئی، انہوں نے جو ایک ٹرم یوز کی ہے کہ ریلیجیس انفلوئنسرز، تو انفلوئنسرز کے ساتھ ریلیجیس یا نان ریلیجیس لگانا یہ مفید ہے، یا کہ آپ ویسے پیغام ایک عام زبان میں، کیونکہ بہت سے دوسرے لوگ ہیں آپ کے جو مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگلش بولنے والے مولوی زیادہ خطرناک ہیں آپ کے بارے میں، تو یہ آپ کے خیال میں دعوت کا بہتر طریقہ نہیں ہے؟ اچھا، میں سوچ رہا تھا کہ آج آپ مہمان کے طور نہیں، میں مہمان نہیں ہوں، لیکن اس کو آپ How long will it take before the podcast comes out؟ یار نہیں، وہ ذرا تھوڑا سا لائٹلی لے کے چلیں۔ میں بھی پوڈ کاسٹ کرتا ہی ہوں، تو اچھا ٹھیک ہے، ساری ویسے آپ پوڈ کاسٹ نہیں کرتے، میں آپ کی ویسے آپ کہاں پوڈ کاسٹ کرتے ہیں؟ آپ بہت کم پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، آپ زیادہ جو ہے وہ، اور یہ بھی فرق پہ آئیں گے کہ پوڈ کاسٹ کیا ہوتا ہے اور ڈسکشن اور کمنٹری چینلز کون سے ہوتے ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں۔ دیکھیے، جو آپ کا سوال ہے کہ وہ ٹرمنالوجیز یا یہ زیادہ افیکٹو ہے اینڈ سو فورتھ، یا شور، مطلب میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ میں ٹرمنالوجیز اس لیے نہیں استعمال کرتا بیکاز آئی تھنک کہ یا میں نے اس وجہ سے میں نے سیکھی نہیں ہے کہ میں ان کو استعمال کر کے لوگوں کو متاثر کروں۔ سو اوبیسلی میری مور دین 50% جو میری زندگی ہے وہ پاکستان سے باہر گزری ہے، تو کچھ چیزیں تو انسان کے ویسے ہی امپلائڈلی اس کی ذات کا حصہ بن جاتی ہیں، سرٹن لینگویجز ہے، بات کرنے کا طریقہ ہے، تو دیٹس ون تھنگ۔ باقی رہیں ایک ریلیجس ہمیں نظر آتا ہے پیٹرن کہ جب بھی ریلیجن کو آپ پوری طرح سے سپریس کرنے کی کوشش کریں گے، سرٹن فورسز ول کم آؤٹ۔ یہ 1400 سال سے چلا آ رہا ہے ایسے ہی، تو اب ہمارے جو علماء کا طبقہ ہے ان کو بہت بری طرح سے 20 سال جیسے مسٹریٹ کیا گیا، میڈیا پہ جتنی دہشت گردی اسلام سے جوڑ دی، ان لوگوں کو آگے کر دیا، یہ سارے ریگریسو ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی باتیں تھیں، تو اس میں پھر یوتھ کلب کا سامنے آنا اور پبلکلی اون کرنا کہ ہم ہیں مولوی بھائی، اٹ از واٹ اٹ از، یا مجھ فقیر کا اگر فرنٹ پہ آ کے کہنا کہ ہاں بھی میں ہوں مولویوں کا فرنٹ مین، آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں بھائی، تو وی ٹیک دی اونرشپ۔ مطلب ہم ہیں مولوی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم بھی برگر کھا لیتے ہیں، ہم انگلش بول لیتے ہیں، ہم بھی کھیلتے ہیں، اور جو بہت ساری ایکسکلوسیو ایسے ہی ہے بھائی۔ میں آئی ووڈ لو کہ پاکستان کے ہمارے اچھے جو سیکولر اسپیکر ہیں، کبھی ان سے میں
اب کیا 2025 سے فیفا 25 کھیلیں ہم PS5 پہ, let's You want to play with them. اور what we're saying is کہ بلکہ اس دن ایک وہ بات ہوئی, یہ کچھ دن پہلے کی بات ہے, ریئل میڈرڈ کا ایک گول کسی ایک آفیشیل اسپورٹس کے پلیٹ فارم, مجھے پتہ نہیں, یاد نہیں اب کون سا تھا, انہوں نے وہ دکھایا کہ وہ بیسیکلی فری کک, نارملی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو باکس سے باہر فری کک ملی ہوئی ہے تو آپ ڈائریکٹ گول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہیں سے آپ کوشش کرتے ہیں, بٹ انہوں نے وہ ایک پاس چھوڑا, دوسرا تیسرا کرتے کوئی 40 سے زیادہ پاسز انہوں نے لنک اپ کر کے آخرکار گول کیا. اب یہ وہ اسٹائل ہے جسے بارسلونا والے کھیلتے تھے اور ریئل میڈرڈ کے فینس بڑے کرٹیسائز کرتے, میرے کزنز بھی. تو میں نے ان کو ٹیز کرنے کے لیے لکھا کہ میرے کزنز کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوئی کہ ریئل میڈرڈ بارسلونا کو کاپی کر رہے ہیں. نیچے ایک بندے نے لکھا, یہ آپ کس فیلڈ میں آ گئے ہیں, ایز ایف کہ اگر آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو آپ کا سپورٹ سے تعلق نہیں ہے, آپ کا میڈیا سے تعلق نہیں ہے, آپ آپ کی ہر وقت میں کیمرہ بند ہوتا ہے تو میں تسبیح اٹھا کے جانواز سے بیٹھ جاتا ہوں, اس کے بعد کیمرہ آن ہوتا ہے میں ادھر آ جاتا ہوں. لیول نارمل لائک ریلیجن یہ برانڈ امیج بنا ہوا تھا, اور اگر ابھی بنا ہوا ہے تو میرے خیال سے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ بہت سے اصل میں یار جو بالکل ایک فطری چیزیں ہیں جو کہ فطرت کا تقاضا ہے اور حرام نہیں ہے, ان کا ارتکاب ضرور کرنا چاہیے. اور اگر آپ نے بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دے دیا ہے تو یہ میرے خیال ہے رائٹ ونگ کے بہت سے لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حلال تفریحات کے جو بہت سارے الٹرنیٹیوز ہیں وہ سامنے لے کر آئیں. آج کا ایک بہت بڑا چیلنج میرے خیال میں جو ہے نا, وہ ایک ٹرم آپ نے سنی ہوگی, آپ نے بھی بھائی جان سنی ہوگی, زائد خشک ہونا. میرے خیال سے جو ہے نا زائد خشک یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے. آپ اسے ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ نہیں سر, ہم جب رند تھے اس وقت بھی تر تھے, جب زاہد ہیں پھر بھی تر ہیں.